इस्लामिक यूथ हब के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आप हज और उम्रा के बारे में रोजाना की ताज़ा तरीन मालूमात और इस्लाम की रोशनी में हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल कर सकते हैं। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को फॉलो करें और चैनल पर मौजूद बेल आइकन को दबाएं। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। मक्का शरीफ जाने वाले ज़ायरीन की ख्वाहिश होती है कि उम्रा करने के बाद जो मक्का शरीफ के तारीख़ी मुकामात हैं उनकी भी ज़ियारत की जाए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको मक्का शरीफ के 20 तारीख़ी मुकामात के बारे में बताएंगे। काबा शरीफ दुनिया की मुक़द्दस तरीन जगह है। तमाम दुनिया के मुसलमान काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो बारगाह इलाही में अर्ज़ की कि खुदाया, मैं यहाँ कोई इबादतगाह नहीं देखता। जवाब आया कि हम निशान बताएंगे, वहाँ काबा बनाकर उसके इर्द गिर्द तवाफ़ भी कर लो और उसकी तरफ नमाज भी अदा करो। 24 घंटों में हज़ारों अफराद खाना काबा के गिर्द तवाफ़ करते रहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उस्मान बिन तलहा, खाना काबा की चाबियाँ क़यामत तक तुम्हारी औलाद के पास रहेंगी और सिवाय जालिम के तुमसे कोई नहीं ले सकता। काबा शरीफ के 4 कोनों के नाम ये हैं: रुकने असवद, रुकने शामी, रुकने इराक़ी, रुकने यमानी। तफसीली वीडियो पहले से चैनल पर मौजूद है, ज़रूर देखें। मक्का क्लॉक टावर, काबा शरीफ के बिल्कुल सामने क्लॉक टावर है। ये बहुत ख़ास है। ज़ायरीन जब मक्का शरीफ में दाखिल होते हैं तो बहुत दूर से ये क्लॉक टावर नज़र आता है, जिससे पता चल जाता है कि हम काबा शरीफ के नज़दीक हैं। इसकी ऊंचाई 601 मीटर है। ये दुनिया का बुलंद तरीन क्लॉक टावर है। इसके अंदर 120 फ्लोर हैं। मक्का क्लॉक टावर में नस्ब घड़ियाल इतने बड़े हैं कि हर एक 40 मीटर जगह का घेराव करता है और इन घड़ियालों की हर एक सुई का वज़न करीब 1.5 मीट्रिक टन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की जगह, सफ़ा मरवा से आप बाहर की तरफ आएँ तो सामने नमाजियों का एक बहुत बड़ा अहाता बना हुआ है। अहाते के पार ये मकान आलीशान है। ये आपको दूर ही से नज़र आ जाएगा। यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। खलीफा हारून रशीद की वालिदा मोहतरमा ने पहले यहाँ मस्जिद बनवाई थी। आजकल इस मकान आलीशान की जगह लाइब्रेरी कायम है और इसका नाम मकतबा मक्कातुल मुकर्रमा है। जमजम सबील, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइशगाह के बिल्कुल सामने ये जगह है जहाँ लिखा हुआ है जमजम सबील। कुछ लोग तो इसी को जमजम का असल कुआं समझते हैं, मगर ये जमजम का कुआं नहीं बल्कि ये जमजम की सबील है। यहाँ बराह रास्त जमजम के कुएं से जमजम का पानी आता है और ज़ायरीन दुकानों से पैसों का पानी लेने के बजाय यहीं से बड़ी बड़ी बोतलों में जमजम का पानी भरकर अपने रूम के लिए लेकर जाते हैं। जबल अबू कुबैस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश वाली जगह के बिल्कुल सामने आपको एक कटा हुआ पहाड़ नज़र आएगा। ये दुनिया का सबसे पहला पहाड़ है। इस पहाड़ पर दुआ कबूल होती है। अहले मक्का कह साली के मौके पर इसी पहाड़ पर आकर दुआ मांगते थे। हदीस पाक में है कि हजर अस्वद जन्नत से यही नाजिल हुआ था। इस पहाड़ को अल अमीन भी कहा जाता है। तूफ़ान नूह में हजर अस्वद इस पहाड़ पर बाहिफाजत तशरीफ़ फरमा रहा। काबा शरीफ की तामीर के मौके पर इस पहाड़ ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पुकार कर अर्ज़ की कि हजर अस्वद यहाँ है। मनकूल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी पहाड़ पर जलवा अफरोज़ होकर चाँद के 2 टुकड़े फरमाए थे। एक रवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसी पहाड़ की गार में मदफून हैं। हज़रत खदीजा का घर मुबारक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश वाली जगह से करीब 200 मीटर के फासले पर हज़रत खदीजा के घर वाली जगह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुकरमा में रहे इसी घर मुबारक में रहे। हज़रत इब्राहीम रदियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा आपकी तमाम औलाद पाक यहीं पैदा हुई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बहुत दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यहीं हाज़िरी दी और इसी घर मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से नज़ूल वही हुआ। मस्जिदुल हराम के बाद मक्का मुकरमा में इससे अफजल कोई मुकाम नहीं। दार अरकम,
دار ارکم کوہ صفا کے قریب واقع تھا۔ جب کفار کے خطرات بڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دن اسی مکان میں پوشیدہ طور پر رہے۔ اسی مکان میں بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مکان میں داخل اسلام ہوئے۔ خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ نے یہاں مسجد بنوائی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اب یہ جگہ توسیع میں شامل کر لی گئی ہے، اس لیے کوئی علامت نہیں ملتی۔ جنت المعلا، جنت البقیع کے بعد جنت المعلا دنیا کا سب سے افضل ترین قبرستان ہے۔ یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی صحابہ و تابعین اور اولیاء و صالحین کے مزارات مبارک ہیں۔ اب ان کے گنبد وغیرہ شہید کر دیے گئے ہیں، مزارات مسمار کر کے ان پر راستے نکالے گئے ہیں، اس لیے دور سے دیدار کریں، اوپر نہ چڑھیں ورنہ بے ادبی ہوگی۔ مسجد جن، یہ مسجد جنت المعلا کے قریب واقع ہے۔ نماز فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سن کر یہاں جنات کافی تعداد میں مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک، آپ بس 2A یا 13 میں سوار ہو جائیں، یہ بس مسجد عائشہ سے گزر کر آگے جائے گی۔ مسجد الحرام سے قریب 17 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کا آخری سٹاپ نواریہ ہے۔ وہاں اتر کر پلٹ کر روڈ کے اسی کنارے پر آپ چلنا شروع کر دیں، ایک چیک پوسٹ آئے گی، اس سے تھوڑا آگے روڈ کے اسی جانب ایک 4 دیواری نظر آئے گی، وہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک ہے۔ حضرت میمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ یہ مزار مبارک سڑک کے بیچ میں ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے سڑک کی تعمیر کے لیے اس مزار کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی تو ٹریکٹر الٹ جاتا تھا، آخر ان کو 4 دیواری بنانی پڑی۔ غار ثور، غار ثور مسجد الحرام سے 20 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ یہ وہ مقدس غار ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے وقت یہاں 3 رات رہے۔ جب کفار تلاش کرتے ہوئے یہاں آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس جبل ثور پر قابیل نے حابیل کو شہید کیا تھا۔ غار ہرا، غار ہرا مسجد الحرام سے 27 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور رسالت سے پہلے یہاں ذکر و فکر میں مشغول رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اسی غار میں اتری۔ غار ہرا غار ثور سے افضل ہے کیونکہ غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن رہے، جبکہ غار ہرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ وقت گزارا۔ جمرات، یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں اور انہوں نے حکم الہی پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا تو شیطان آپ کو اس سے روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے 3 مقامات پر آپ کو روکنے کی کوشش کی اور تینوں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس عمل کو مناسک کے حج کا حصہ بنا دیا۔ حاجی ہر سال سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ جن 3 جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں وہاں اب 3 پلر بنے ہوئے ہیں جن کے نام یہ ہیں: جمرہ صغریٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ کبریٰ۔ مینا، مینا وہ جگہ ہے جہاں حاجی 8 ذو الحجہ کو روانہ ہوتے ہیں اور مینا میں جا کر اپنے اپنے خیموں میں ٹھہرتے ہیں۔ جس کو جہاں خیمہ ملے گا وہ وہیں ٹھہرے گا۔ حج کے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہاں خیموں کا ایک شہر آباد ہے۔ مسجد خیف، مسجد خیف مینا شریف میں واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نماز ادا فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام نے نماز ادا فرمائی، اور فرمایا مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ خیف کا مطلب ہے اونچا مقام۔ پہلے دور میں یہ مسجد اونچے مقام پر تھی، اس لیے اس کا نام خیف رکھا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پہاڑ کٹتے رہے اور اونچائی ختم ہو گئی۔
مسجد بیعہ، جمرات جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کے بالکل ساتھ مسجد بیعہ ہے، جس کا مطلب ہے بیعت والی مسجد۔ اس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے 13 سال بعد انصار سے بیعت لی تھی۔ نہر زبیدہ، حرم شریف سے تھوڑا دور جا کر آپ کو نہر زبیدہ کے آثار ملتے ہیں۔ ہارون الرشید کی اہلیہ ملکہ زبیدہ بہت دیندار خاتون تھیں۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں پانی کی شدید قلت ہو گئی اور پانی مہنگے داموں بکنے لگا۔ حجاج کرام کو بہت تکلیف اٹھانی پڑتی۔ جب حضرت زبیدہ نے یہ دیکھا تو آپ نے حکم دیا کہ چاہے جتنا بھی خرچ آ جائے، مکہ کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے۔ آپ کے حکم پر پانی کے چشمے تلاش کر کے پہاڑ کے ساتھ ساتھ نہر بنائی گئی اور حاجیوں کی پریشانی ختم کی گئی۔ نہر زبیدہ کے آثار آج بھی مکہ مکرمہ میں ملتے ہیں۔ اس نہر کو بنائے ہوئے 1200 سال گزر چکے ہیں۔ اس نہر کو بنانے میں 10 سال کا عرصہ لگا۔ مسجد عائشہ کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر رکھا گیا ہے۔ مسجد عائشہ حرم شریف کے اینڈ پر بنی ہوئی ہے۔ زائرین دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے یہیں سے احرام باندھتے ہیں۔ حرم کی حدود میں رہنے والوں کے لیے احرام باندھنے کے لیے یہ قریب ترین مقام ہے۔ یہاں پر غسل اور وضو کرنے کی سہولیات موجود ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ آپ یہاں سے احرام باندھ کر آئیں اور عمرہ کر لیں۔ مسجد جرانہ بھی حرم کے اینڈ پر بنی ہوئی ہے اور زائرین دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے یہاں سے بھی احرام باندھ کر عمرہ کرتے ہیں۔ اس مسجد کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد یہی مال غنیمت تقسیم کیا تھا اور اسی مقام سے احرام باندھ کر عمرہ ادا فرمایا۔ مسجد نمیرہ وہ واحد مسجد ہے جہاں پورے سال میں صرف 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ یہ مسجد عرفات کے قریب واقع ہے اور رقبے کے حوالے سے بات کی جائے تو سعودی عرب کی بڑی مسجدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس میں ایک ہی وقت میں 4 لاکھ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع یہیں دیا تھا۔ آج بھی 9 ذی الحجہ کو یہاں خطبہ دیا جاتا ہے اور ظہر و عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں۔ جبل رحمت، جب حاجی لوگ حج کرتے ہیں تو ان کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے اس پہاڑ کو رحمت کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ پر ایک ستون ہے جس کی اونچائی 8 میٹر ہے۔ اس کا رنگ سفید ہے۔ اسے لوح ابجد بھی کہتے ہیں۔ اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں جن کی تعداد 150 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس پہاڑ کو جبل عرفہ کہا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی جنت سے زمین پر تشریف لانے کے بعد پہلی ملاقات یہیں ہوئی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی جگہ قبول ہوئی تھی۔